پیار محبت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم۔ ولن یدیک رسول اللہ جاہ کبھی اذا الکریم تجلی باسم منتقم۔ محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد، معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آج چونکہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے، سب مسلمان بھائیوں کو اس مبارک عید کی مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی آج کا دن ہم سب کے لیے مبارک فرمائے، اور یقیناً یہ دن مبارک ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ کریم نے اپنی رحمت خاص کو دنیا پہ مبعوث فرمایا، اور ہم گناہ گاروں کو اپنا محبوب عطا فرمایا۔ اس محبوب کی دنیا پہ جلوہ گری کا آج کا دن ہے۔ آپ لوگ 12 روزہ اس محافل میں شرکت کرتے ہو۔ آج اس کا آخری پروگرام صرف شیڈول کے اعتبار سے آخری، ویسے تو ہم ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روز ہی بزم سجاتے ہیں، تو شیڈول کے اعتبار سے آخری پروگرام میں آج ہم شریک ہیں۔ تو جس عنوان پہ جو عنوان میرے ذمہ لگایا گیا اس کے اوپر میں کوشش کروں گا کہ چند ایک معروضات میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں۔ سب سے پہلے یہ سن لیجئے، میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ، حضور کے میلاد کا ذکر، سرکار کے میلاد شریف کا تذکرہ صرف آپ اور میں نہیں کر رہے، یا آپ اور میں ہی نہیں کرتے، یہ حضور علیہ السلام کے ڈائریکٹ جو مرید تھے یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کو جب موقع مل جاتا تھا تو حضور علیہ السلام کے ذکر کی بزم سجا لیا کرتے تھے۔ روایتیں ڈھیر ساری ہیں، میں نے جو آپ حضرات کے سامنے پڑھنی ہے، ایک ہی روایت پر انشاءاللہ العزیز آج کی گفتگو ہوگی۔ روایتیں ڈھیر ساری ہیں، اگر صحابہ کو موقع ملا تو انہوں نے مسجد میں بیٹھ کر بھی میلاد مصطفیٰ یعنی آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، یہ بھی روایت ہے۔ اور اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کو موقع ملا تو وہ جنگ کے میدانوں میں بھی آمد مصطفیٰ کا ذکر کرتے رہے، اور ان کو موقع ملا تو وہ دشمنوں کے ایوانوں میں بھی ذکر مصطفیٰ کی محفلیں سجاتے رہے۔ لاسٹ جو حصہ ہے نا، اسی پہ میں نے گفتگو کو لے کے چلنا ہے کہ صحابہ کو موقع ملا تو وہ غیروں کے ایوانوں میں، ایوان سمجھ دو یعنی غیر بادشاہوں کے محلوں میں جا کر بھی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم کو سجاتے رہے۔ میں بات کو سٹارٹ کرنے لگا ہوں، آپ نے صرف اپنے ذہنوں کو نہیں ضمیروں کو حاضر کر کے
بات کو پوری توجہ سے سننا ہے، اور میں تو اس خاطر بات کر رہا ہوں کہ آپ کے کانوں کا چسکا نہیں پورا کرنا، آپ کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ جاگ رہے ہیں نا آپ؟ تو بزرگ فرماتے ہیں جس قوم کی ضرورت پوری نہ ہو نا وہ مر جاتی ہے، چسکا نہ بھی پورا ہو تو پھر بھی زندگی کم از کم باقی رہتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ لگ ہم چسکے پہ گئے، لیکن ضرورت سمجھ کر میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ نے ضرورت سمجھ کے ہی اس گفتگو کو سماعت فرمانا ہے۔ تو توجہ ہے نا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، شروع ہو گئی جی روایت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد مکہ کے لوگ جو پہلے صادق و امین کہتے تھے وہ حضور کے بن گئے دشمن۔ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مخالفت کا جو ہے ڈرامہ رچانا شروع کر دیا۔ ہر طرف مخالفت، ہر جگہ پہ مخالفت، ہر مقام پہ مخالفت، پر وہ رب کے محبوب ہی تھے جو امت کی بھلائی کے لیے ہر میدان میں رب کی توحید کی دعوت دیتے رہے۔ ہم سے پوچھتے ہو نا میلاد کیوں مناتے ہیں؟ اس محبوب نے ہر جگہ پر ہماری بھلائی کا اہتمام فرمایا کہ کوئی نہیں، وہ دین ہمیں نہ دے کے جاتے تو ہم کیسے زندگی کامیاب گزارتے۔ یہ اسی محبوب کے دین کا نتیجہ ہے کہ آج اولاد اپنے ماں باپ کا احترام کرتی ہے، اور ماں باپ اپنے اولاد سے پیار اور شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ کوئی کسی کے ساتھ ہنس کے بول لیتا ہے تو یہ صدقہ ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کوئی کسی کے ساتھ پیار محبت رکھتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ہمیں 3 ٹائم کا جو لنگر مل رہا ہے، ہم رب کے دیے ہوئے رزق سے جو کچھ کھا رہے ہیں وہ سب کچھ صدقہ ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ ہمارے چہروں پہ جو رونقیں ہیں یہ بھی صدقہ ہے مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یہ سر کی چوٹی سے پاؤں تک جتنا وجود ہے یہ بھی صدقہ ہے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ ساری نعمتیں، جتنا کچھ بھی ہے سارا کچھ ہمیں ملا ہے تو صدقہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ بلکہ ہمارا عقیدہ ہے ہر نعمت دیتا ہے خدا، پر بانٹ کے ان پہ دیتا ہے۔ بلکہ یوں کہو ہر نعمت دیتا ہے خدا، پر وار کے ان پہ دیتا ہے۔ کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا۔ اور بریلی کے تاجدار نے تو بڑا کمال کیا، کہا لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری میری نجات کے لیے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مقام پہ جا کے تبلیغ فرمائی، امت کی بھلائی کی خاطر۔ عکاظ اور ظلم مجاز کی منڈیوں میں بھی جا کر اللہ کے رسول نے ہماری بھلائی اور کامیابی کی خاطر نعرہ توحید بلند کیا، کلمہ توحید سرکار نے پڑھایا۔ الفاظ یہی ہوتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرا جملہ غلط تو نہ ہوا؟ ہماری بہتری کی خاطر سرکار ہر جگہ پہ گئے۔ اب میں آپ کے پاس مہمان ہونے کی حیثیت سے آیا تو آپ نے مجھے محبت کے ساتھ اونچی جگہ پہ بٹھایا۔ میری باتیں سن کر آپ سبحان اللہ کہہ کر مجھے اظہار محبت کے ساتھ داد بھی دے رہے ہو، جمع ہو کر میری بات کو سن بھی رہے ہو۔ میں کوئی اس ہستی سے بلند تو نہیں ہوں جو ہستی مدینے کے بازاروں میں نعرہ توحید بلند کر رہی تھی۔ میں ان کے تو قدموں کی خاک کہ جیسا بھی، بلکہ ان کے نوکروں کے بھی قدموں کے خاک کے برابر ہم نہیں ہو سکتے۔ ان کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کی بھی قدموں کی خاک کی برابری ہم نہیں کر سکتے۔ آپ ہم سے اظہار محبت کر رہے ہو، ذرا عالم تصور میں جا کے سوچو تو صحیح۔ جب رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے، ہر طرف سے تکلیفیں آتی، مشکلیں آتی، تنگیاں آتی، لیکن میرے محبوب ہماری بھلائی کی خاطر اللہ کا دین کا پیغام پھر بھی امت تک پہنچاتے رہے۔
توجہ ہے، کافر بن گئے دشمن، میرے نبی علیہ السلام کا جینا کیا تنگ، سرکار کے غلاموں کو بھی ہر مقام پہ تنگ کیا گیا، حضور علیہ السلام کے غلاموں کو تکلیفیں دی گئیں، دکھ دیے گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو ہر مقام پہ ستایا گیا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے صحابہ اکرام علیہم رضوان نے ہجرت کر لی مکہ سے۔ کیا کیا؟ ایک ہجرت ہوئی سی مکہ سے مدینہ کی طرف، مکہ سے اس ہجرت کو سٹارٹ کیا تھا نبی کریم علیہ السلام نے، اور ساتھ لیا تھا حضرت ابوبکر صدیق کو۔ یہ تو مشہور واقعہ ہے، آپ کو پتہ ہوگا نا۔ اس سے پہلے بھی ایک ہجرت تھی، ہسٹری کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے یا جن کا سیرت کا مطالعہ ہے ان کو پتہ ہے، مدینے کی طرف جانے سے پہلے ایک ہجرت ہوئی تھی جس کو ہجرت حبشہ کہا جاتا ہے۔ کون سی ہجرت؟ ہجرت حبشہ۔ کچھ صحابہ اکرام علیہم رضوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مکہ سے چلے گئے، کدھر؟ کہاں چلے گئے جی؟ بس جاگ کے میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے، اسی طریقے سے میں گفتگو کو آگے لے کے چلوں گا۔ کہاں چلے گئے؟ حبشہ کی طرف۔ اب وہاں پہ جو بادشاہ تھا، جو حبشے کا بادشاہ، اس وقت بادشاہ حبشہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ نجاشی۔ نجاشی بادشاہ تھا، اور صحابہ حبشے میں جا کے رہائش پذیر ہو گئے تاکہ کچھ چین اور سکھ کی زندگی گزار سکیں۔ توجہ ہے نا، صحابہ کی وہاں پہ رہائش شروع ہو گئی۔ ادھر پتہ چل گیا ابو جہل پارٹی کو بھی کہ اس نبی کے غلام حبشہ میں جا کر سکون سے رہ رہے ہیں، حبشہ میں جا کے سکون سے رہ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، مصطفیٰ کریم کے غلاموں کا سکون دین کے دشمنوں کو نہ اس وقت اچھا لگتا تھا نہ آج اچھا لگتا ہے۔ انجے ہے کہ نہیں؟ مومن کا سکون دین کے دشمن کو نہ اس وقت بھاتا تھا نہ اس دور میں بھاتا ہے۔ ان کو تکلیف ہوئی کہ یہ حضرات یہاں سے نکل کر حبشہ چلے گئے اور حبشہ میں جا کے سکون سے زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے میٹنگ رکھ دی۔ کیا کیا؟ ابو جہل پارٹی نے میٹنگ کی کہ کوئی طریقہ ایسا لگایا جائے جس طریقے سے ان کو واپس بلایا جائے۔ اب بھائی دیکھ لو، اسلام مخالف پارٹی ہمیشہ کسی کو خریدنا چاہتی ہے تو روپے اور دولت کے ذریعے سے خریدنا چاہتی ہے، پر زمانے نے شروع سے لے کے آج تک یہ ثابت کیا کہ غلامان محمد کے ریٹ نہیں لگا کرتے، اور وہ کسی قیمت پر اپنے ضمیر کو بیچا نہیں کرتے۔ انہوں نے میٹنگ میں فیصلہ یہ کیا کہ یہاں سے کچھ لوگوں کو بھیجا جائے نجاشی بادشاہ کے پاس۔ پہلے تو ڈھیر سارے تحفے لے کے جائیں کہ نجاشی کے پاس پیش کریں، نجاشی کے جو ایوان کے سوکھا لفظ میں قومی اسمبلی کے جو اراکین ہیں ان کو بھی تحفے پیش کریں، پھر نجاشی بادشاہ کے سامنے اپنا مطالبہ رکھیں کہ تیرے ملک میں ہمارے دیس سے کچھ لوگ آئے ہیں جو کہ بے دین ہیں۔ یہ کافروں نے کہا حضور کے غلاموں کو، جو کہ وہ ہمارے علاقے کی جو ہے حسن کو، معاشرتی حالت کو خراب کر رہے تھے، وہ یہاں پہ آ کے چھپے ہوئے ہیں، تیرے علاقے کو بھی خراب کریں گے، لہٰذا وہ ہمیں واپس کر، حبشہ سے ان کو بھگاؤ، واپس مکہ میں بھیجو۔ یہ میٹنگ میں طے پایا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آئی؟ روایت میرے پاس لکھی ہوئی موجود ہے، میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کتابوں کے اندر سے بھی دکھانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ بادشاہ کے پاس انہوں نے یہاں سے چند بندوں کو بھیجا تحفے دے کر۔ مکہ سے حبشے کا سفر کافروں کا شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے جس وقت ابو جہل کے چیلے حبشہ میں پہنچے تو حبشہ کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ نجاشی کے ایوان میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے خوشامد کے لیے کیا سجدہ۔ نجاشی بادشاہ کو کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ سجدہ کر کے اندر جا کے وہ ڈھیر سارے تحفے بادشاہ کی خدمت میں کیے پیش۔ بادشاہ نے تحفے پاس رکھے، کہا اب بتاؤ کہ تمہارے یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے، تمہارے آنے کا مقصد۔ انہوں نے پوری سٹوری بنا کے سنائی۔
کہا ہمارے علاقے میں ایک شخص آیا جس نے نیا دین چلایا ہوا ہے، ہمارے باپ دادا کے دین کی کرتا ہے مخالفت اور ہمارے ساتھ اس کی دشمنی ہے۔ کچھ لوگ ان کے ساتھ مل گئے اور ان کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ یہاں پہ آ کے تیرے علاقے میں آباد ہیں، اور بادشاہ سلامت ان کا دین عیسیٰ سے بھی ہٹ کر ہے۔ جملے تے غور ہے، اے اگ لان والی گل کیتی کہ صرف ساڈے مخالف نہیں، اے عیسائیوں تمہارے بھی کیا ہیں مخالف، کہ ان کا دین عیسیٰ علیہ السلام سے کے دین سے بھی ہٹ کر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے بھی وہ مخالف ہیں اور تیرے علاقے میں آ کے چھپے ہوئے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ معاشرے کے اندر بے سکونی پیدا کرتے ہیں وہ لوگ، اس نبی کا کلمہ پڑھ لیں تو اپنے ماں باپ کے بھی نہیں رہتے، بادشاہ سلامت تیرے علاقے میں چھپے ہوئے ہیں، ہم آئے ہیں کہ وہ بندے ہمارے سپرد کرو تاکہ ہم انہیں واپس مکہ میں لے کے جائیں۔ سمجھ آ گئی؟ اتنی آ گئی نا سمجھ؟ اب بادشاہ کے سامنے یہ مطالبہ انہوں نے رکھ دیا، بادشاہ نے ساری بات سن لی۔ گھبرانا نہیں بھائی، میں میلاد کی طرف اسی روایت سے آؤں گا اور موضوع بھی اسی روایت سے نکل آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو ترتیب سے سنتے جائیے۔ بادشاہ کے سامنے اپنا مطالبہ رکھ دیا۔ بادشاہ نے کہا جے بندے ہیں نا انج دے، جے بندے ہیں نا جیویں دے تسی دسیا کہ معاشرے کا امن کرتے ہیں خراب، معاشرے میں بے سکونی پیدا کرتے ہیں، ہر کسی سے لڑتے ہیں، تو پھر تو میں کر دوں گا تمہارے حوالے، لیکن یہ سنو کہ میں نے تمہاری سن لی، اب ان کی بھی تو سنوں گا نا، ان کی سنے بغیر تمہارے حوالے کر دوں یہ تو انصاف نہیں۔ تمہاری سن لی، اب ان کی سن کر ہی فیصلہ ہوگا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ تے اے کام کون کروا رہے اسی؟ رب جو چاہے کروا سکتا ہے۔ تو غلام تھے نا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا بندوبست بھی کس نے فرمایا؟ رب نے۔ بادشاہ کے دل میں یہ بات آ گئی، بھائی ایک پاسے دی سن کے تو فیصلہ نہیں نہ کرنا، دونوں جانب سے سنوں، اب تمہاری سن لی، اب میں ان کی تو سنوں جو اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اے ہو گئے پریشان، بھائی پتہ نہیں اب وہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے۔ بادشاہ نے بندہ بھیجا ایوان شاہی سے، بادشاہی آرڈر کو لے کر کہ وہ بندے جو مکہ سے حبشہ میں آئے وہ سارے جمع کر کے کل میرے دربار میں پیش کیے جائیں۔ بادشاہ کے محل میں سب کو جمع کیا جائے۔ حضور کے صحابہ کے پاس حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا جو ہے کارندہ، ان کا کارکن یا ان کا سپاہی پیغام لے کے گیا کہ کل کے دن بادشاہ وقت نے تمہیں اپنے دربار میں طلب کیا ہے۔ میرے نبی کے صحابہ نے یہ بات سنی تو آپس میں کی میٹنگ کہ کوئی نئی مصیبت یہاں پہ بھی آ گئی کہ بادشاہ نے ہمیں کیوں بلا لیا بھائی۔ لیکن سنو جواب سنو، مصطفیٰ کریم کے غلاموں کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، چلے جائیں گے بادشاہ کے دربار میں۔ یہ جملہ ہے سیرت کی کتابوں میں، کا نقول ما قال اللہ عز وجل وما جاء به نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کائنا ما کان۔ کہا بادشاہ کے دربار میں بھی وہی کہیں گے جو رب نے فرمایا، رب کے یار نے فرمایا۔ آخری جملہ تھا بڑا کمال کا، جس کمال پہ ہی میرے نبی نے صحابہ کو ہی کمال بخشا تھا، کہا کائنم ماکان جو مرضی ہو جائے، کائنم ماکان جو غلط سرکار دی کرنی نا، رب کی بات تو کرنی ہے۔ اے جملہ بھائی سارے بھائی ذہن میں رکھنا ہے، میں نے دوبارہ آخر پہ جا کے پوچھنا بھی ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کیا کہا؟ کہیں گے وہی جو رب نے بھیجا، رب کے رسول نے ہمیں سنایا، کائنم ما کان جو مرضی، جاگ رہے ہو نا، جو مرضی ہو جائے، کہیں گے وہی کچھ جو اللہ نے بھیجا، اللہ کے رسول نے ہمیں پڑھ کے سنایا، وہی کچھ کہیں گے۔ یہ فیصلہ طے پایا۔ اب بندے تھے ڈھیر سارے، تو سب نے تو بادشاہ سے بات نہیں کرنی تھی، اپنی طرف سے صحابہ نے
ایک سپیکر یعنی بات کرنے والا مختص کیا کہ جس نے بادشاہ سے بات کرنی ہے۔ اب وہ بندہ جس کو بات کرنے کے لیے منتخب کیا تھا وہ تھے شیر خدا کے بھائی، مولا مرتضیٰ کے بھائی سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا جعفر بن ابی طالب، یہ وہی جعفر ہیں جن کو جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی جعفر ہیں جو جنگ موتا کے اندر شہید ہوئے تھے۔ تو میرے نبی نے منبر پہ بیٹھ کے فرمایا تھا، فرمایا رأیت جعفر یطیر مع الملائکۃ فی الجنہ، فرمایا صحابہ میں اپنے جعفر کو دیکھ رہا ہوں نوری پروں کے ساتھ جنت میں فرشتوں کے ساتھ مل کے پرواز کر رہا ہے۔ اے طیار کا لفظ نا جدید عربی میں جہاز کے پائلٹ کو کہا جاتا ہے، تو حضرت جعفر کو جعفر طیار اسی واسطے کہتے ہیں۔ لوگ جہازوں سے پرواز کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم کے غلاموں کو رب نوری پر عطا فرما دیتا ہے۔ کیا نام تھا بھائی؟ حضرت سب نے مل کر کہا بھائی ساڈی طرفوں جیڑا بندہ گل کرے سی وہ کون ہو سی؟ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حاضر بیٹھے ہو کہ نہیں؟ اگلے دن بادشاہ کے دربار میں حاضری تھی، صحابہ مل کر بادشاہ کے دربار میں گئے۔ اگر پچھلی روایت یاد ہے تو کافران دربار جاندیاں کے کیتا سی؟ شاباش، کیا کیا تھا؟ سجد۔ میرے نبی کے غلام سدھا ہی دربار میں داخل ہو گئے۔ ابو جہل کے چیلے دائیں بائیں بیٹھے، بادشاہ کے کان میں بولے دیکھا نہیں ان کا، یہ تو بے ادب ہے، انہوں نے تجھے سجدہ ہی نہیں کیا۔ بادشاہ نے پہلی گل جیڑی پوچھی صحابہ سے کہا اوے تسا میں نو سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ اس وقت حضرت جعفر نے جواب دیا بادشاہ سلامت، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا اس نبی نے ہمیں فرمایا سجدہ صرف اللہ کو، ایک ہے کعبہ میرا ایک ہی مسجود ہے، ہر جگہ موضوع نہیں ہے سر جھکانے کے لیے، کہا ہم سجدہ فقط۔ تو جیدی خاطر صحابہ نے انج کیتا، وہ بھی تو دیکھ رہا تھا کہ نہیں؟ بولیے، پتہ تھا اس کو کہ نہیں؟ اب اس رب نے بادشاہ کے دل میں بات چلا دی۔ بادشاہ نے کہا جے اس نبی نے غیر کو سجدہ کرنے سے منع کیا تھا تو یہی دین تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تھا۔ جاگ رہے ہو نا؟ کسی نبی کے دور میں شرک جائز رہا؟ بولو نا، کسی کے دور میں بھی شرک جائز؟ ہر نبی نے کہا سجدہ کس کو؟ فقط اللہ کو۔ تو بادشاہ نے کہا اے تے ایڈی گل کوئی نہیں، یہ سبق تو عیسیٰ علیہ السلام بھی دے کے گئے، بھائی ابھی کوئی ایسی بات نہیں کہ جس سے ہم ان سے فوراً لڑائی کر لیں، یہ بات تو وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام بھی پڑھا کے گئے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اب صحابہ بیٹھ گئے، فرنٹ پہ کون بیٹھے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بادشاہ نے بات شروع کر دی حضرت جعفر بن ابی طالب کو، بھائی میری ڈیمانڈ ہے، میری باتیں غور سے سن کے جانا، ٹھیک ہے، توجہ پوری رکھنا۔ بادشاہ نے سامنے بٹھایا نا حضرت جعفر کو اور ابتدا کی بات کی، کہا سنا ہے وہ ساری باتیں کہیں کہ تم ایسے 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 ایسے، یہ سارا معاملہ تمہارے بارے میں سنا ہے، سناؤ واقعی تم ایک نبی کے ماننے والے ہو؟ حضرت جعفر نے کہا بالکل۔ تو کہا نبی پہ کچھ آسمانوں سے بھی اترتا ہے، نبی کی شان ہوتی ہے نا کہ اس پر وحی، تمہارے نبی پر جو وحی اترتی ہے اس وحی میں سے کچھ تمہیں آتا ہے تو سناؤ۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ جیڑی وحی حضور تے اتر دی سی اس وحی کو کیا کہتے ہو؟ قرآن۔ کیا کہتے ہو جی؟ قرآن پاک۔ تو اس جعفر بن ابی طالب سے اس بادشاہ نے کہا جو وحی تمہارے نبی پہ اترتی ہے اس وحی میں سے کچھ تمہیں آتا ہے تو سناؤ۔ میں پوری محفل میلاد دی ثابت کر سکتا، ٹھیک ہے، اور کہاں پہ؟ مسجد نبوی میں نہیں، اے ہے محل غیر کا، عیسائی بادشاہ کا محل، اور بیٹھے کون ہیں؟ عیسائی، لیکن حضور کے چند صحابہ وہاں پہ پہنچ گئے،
اور عیسائی نے کہا جو وحی تمہارے نبی پہ اترتی ہے اس وحی میں سے تمہیں کچھ آتا ہے تو سناؤ۔ حضرت جعفر بن ابی طالب کھڑے ہو گئے۔ اب سائیڈوں پہ کرسیوں پہ اپنے محل میں عیسائی بادشاہ نے بٹھایا پادریوں کو، پوپ سمجھتے ہو نا، عیسائیوں کے جو عالم ہوتے ہیں ان پوپ پادریوں کو سائیڈوں پہ کرسیوں پہ بٹھایا اور ان کی جھولی میں رکھی تورات اور انجیل، تورات اور کہا بھائی کھول کے سامنے رکھ کے بیٹھ جاؤ تے نال نال ایندی تلاوت بھی سنو، ٹھیک ہے۔ اب پادریوں نے جھولی میں کھولی ہے تورات و انجیل اور عیسائی کا محل، اور اس محل میں کھڑا ہے جعفر بن ابی طالب۔ میرے نبی کے غلام نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، کاف ہا یا عین صاد، یہ سورت پاک شروع کر دی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند آیات کی تلاوت کی۔ میں آپ سے کہتا ہوں یارا تصور کی دنیا میں ڈوب جاؤ، ہماری اس بزم کا آغاز کس سے ہوا؟ بولتے جاؤ، تلاوت کلام پاک سے۔ قاری صاحب نے تلاوت کی، تھوڑا دل خوش ہویا؟ بولیے، قرآن سن کے مومن کا دل خوش ہوتا ہے، تمہیں سکون ملا؟ پر یہ قاری تھے ہمارے زمانے کے، ذرا سوچو تو صحیح اس مجمع میں کیا عالم ہوگا جس مجمع میں قرآن وہ سنا رہا ہے جس نے قرآن پڑھا ہی ان سے ہے جن پہ قرآن اترا ہے، قرآن پڑھا ان سے جن پر قرآن بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ انہوں نے قرآن محمد مصطفیٰ سے پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے تلاوت شروع کر دی۔ حضرت جعفر عیسائی بادشاہ کے محل میں تلاوت کر رہے ہیں، عیسائی پادری تورات و انجیل کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم روایات کے لفظ ہیں کہ جس وقت حضرت جعفر نے تلاوت شروع کی پادریوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے، پادریوں کی آنکھوں سے آنسو بہے، اور اتنے بہے کہ تورات کے صحیفے، انجیل کے صحیفے پادریوں کی جھولیوں میں تر بتر ہو گئے۔ حضرت جعفر نے تلاوت ختم کی، بادشاہ یوں موڑا پادریوں کی طرف کہ بتاؤ بھلا، تورات اور انجیل پہ نظر بھی تھی اور کانوں میں یہ تلاوت بھی تھی، ذرا بتاؤ کہ سچا کلام ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب کیا تھا؟ توجہ رکھنا، کہا واللہ انہما لمن مشکات واحد، بادشاہ ساڈا جواب ہے وے کہ وہ آسمانی کتابیں ہوں یا یہ ہوں، ایسے لگتا ہے سمندر ایک ہے اور اسی سمندر سے نکلنے والی یہ دونوں نہریں ہیں۔ سوکھے لفظوں میں سمجھاؤں، کہنے والے انہوں نے یہ کہا کہ جس رب نے عیسیٰ پر انجیل کو اتارا، جس رب نے موسیٰ پر تورات کو اتارا، یہ جو کچھ پڑھ رہا تھا نا یہ اسی رب کا ہی ہمیں کلام لگتا ہے۔ پہلا کام ہی سدھا ہو گیا، کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ حضرت جعفر کی تلاوت ختم ہو گئی، حضرت جعفر بیٹھ گئے۔ اب انہوں نے بادشاہ کے کان میں کہا اے بھی تو پوچھو نا تہاڈا نبی تمہیں سکھیندا کی، یہ بھی تو پوچھو نا کہ تمہارے نبی علیہ السلام تمہیں سکھاتے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ تلاوت محفل یہی ہوندی نا، پہلے کیا ہو گئی؟ تلاوت ہو گئی، تلاوت ختم ہوئی، بادشاہ کے کانوں میں انہوں نے کہا یہ بھی پوچھ۔ تو بادشاہ نے پوچھا اپنے نبی کی تعلیمات سناؤ، اپنے نبی کا دین سناؤ، جو کچھ تمہارے نبی تمہیں سکھاتے ہیں وہ یہاں پہ کھڑے ہو کے سناؤ۔ توجہ ہے بھائی؟ میری تقریر سن رہے ہو نا، میں اپنی تقریر کے اندر وہی لفظ ہو بہو ایڈ کر رہا ہوں جو عیسائی بادشاہ کے مجمع میں جعفر بن ابی طالب نے پڑھے۔ برکت کے لیے میں ہو بہو وہ لفظ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے کہا کہ میں سناتا ہوں اس نبی کی تعلیمات کیا ہیں۔
تعلیمات سنانے کے لیے حضرت جعفر کھڑے ہوئے، تقریر کا آغاز کیا خطبے سے، الحمدللہ ہے یا نحمدہ و نستعینہ، یہ خطبہ سارا پڑھا۔ خطبہ پڑھنے کے بعد اما بعدو بھی کہا، اما بعدو کہنے کے بعد جو الفاظ تھے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ کیا تھے؟ اس نے کہا، انہوں نے فرمایا، اے بادشاہ، یا ایھا الملک، اے بادشاہ، کننا قوما اہل جاہلیت نعبد الاسنام ونقطع الارحام ونصی الجوار وناکل المیتۃ ویاکل القوی منا الضعیف وکننا علی ذلک حتی بعث اللہ الینا رسولا منا۔ عربی نہیں بھی سمجھ آئی تو حضرت جعفر بن ابی طالب کے لفظوں پہ ہی کہہ دو، میں سمجھاؤں گا صحیح کیا کہا۔ حتی بعث اللہ الینا رسولا منا، اب سارے لفظوں کا ترجمہ سنو۔ حضرت جعفر نے تقریر شروع کی اور تقریر کے پہلے لفظ کیا تھے؟ کننا قوما اہل جاہلیت، بادشاہ ہم زمانہ جاہلیت کے لوگ تھے، ہم زمانہ جاہلیت کے، وہ سارا سنانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، ہر کسی کو پتہ ہے۔ ہاتھ کے بنائے بتوں کو پوجا کرتے تھے، پتھروں کو پوجا کرتے تھے۔ یہ سفر میں نکلنا ہوتا، آٹا، گھی، چینی، گڑ وغیرہ یہ چیزیں ملا کر، چینی نہیں، میٹھے کے لیے گڑ وغیرہ یہ چیزیں ملا کر، شکر وغیرہ ملا کر آٹا گوندھ کے بت بنا لیتے، بت بنا لیتے، سفر کرتے۔ سفر میں جس وقت عبادت پہ دل کر تھا اس خدا کو سامنے رکھ کے سجدہ کرتے، تو جدوں بھوک لگ دی لات بن کے کھا لی، جی کبھی بازو توڑ کے کھا لیا، تو کدی اپنے خدا دا سر بن کے کھا لیا، ٹھیک ہے۔ ایسا بت پرست زمانہ جاہلیت کی قوم۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا زمانہ جاہلیت ہو؟ کہا ہم جاہلیت کے زمانے کے تھے بادشاہ، نعبد الاسنام، بت پرستی کرتے تھے، ونصی الجوار، پڑوسیاں نو تنگ کر دے سن، پڑوسیاں نو نال رہن والوں نو ستیندے سن، نصی الجوار، پڑوسیوں کو تنگ کرتے تھے، وناکل المیتۃ، تے حرام کھاندے سن، حرام، اسلام سے پہلے حلال و حرام کی تمیز کوئی نہیں تھی نا، حرام کھاتے تھے۔ وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّ الضَّعِيفَ، ہمارے معاشرے کا یہ رواج تھا کہ علاقے کا چودھری اگر کسی ماڑے کی بوٹیاں ہی نوچ کے کھا جاتا کوئی پوچھنے والا، اس قدر پسماندہ حالات میں تھے اے بادشاہ۔ حتی بعث اللہ الینا رسولا منا، ہمارے حال پہ رب کو رحم آیا، اللہ نے اپنا پیارا محبوب ہمارے اندر مبعوث فرمایا۔ اب بھائی میلاد کی محفل میں اور دن میلاد کا صبح صبح ذکر رسول کی محفل میں بیٹھنے والوں، ایمان سے بتانا، میری کوئی دل جوئی نہیں کرنی، نہ یہ کہ ہم محفل میلاد میں بیٹھے ہیں، سچ بتانا، رب رسول کی ذات کو اپنے جو ایمان ہے اس ایمان کو اپنے سامنے رکھ کر مجھے یہ بتانا، یہ آمد مصطفیٰ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ میلاد ہوا کہ نہیں؟ حتی بعث اللہ الینا رسولا منا، رب نے اپنا رسول ہمارے درمیان مبعوث فرمایا۔ آمد مصطفیٰ کا ذکر ہوا کہ نہیں؟ کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ صحابی نے کیا کہ نہیں کیا؟ مجمع میں کیا کہ اکیلے کیا؟ تو اور محفل میلاد کسے کہتے ہیں؟ اور مجمع بھی غیروں کا، کچھ صحابہ باقی عیسائی، اور ذکر میلاد ہوا کہ نہیں؟ ہوا نا، تو ثابت ہوا صحابہ کو موقع ملتا تو وہ ذکر میلاد کی محفل سجا لیا کرتے تھے۔ بادشاہ کے سامنے حضرت جعفر نے یہ تقریر کی کہ اللہ نے ہم پہ رحم کر کے اپنا رسول بھیجا، جس رسول نے ہمیں بتایا پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرنا، پڑوسیوں کو تنگ، کسی سے جھوٹ، بت کو سجدہ، اپنی ویلیو پہچانو، تو سہے اشرف المخلوقات، کہ ہاتھ دے بنائے بت تک سر جھکا دے، نہیں، رب کو گوارا نہیں، تمہارے ماتھے کی بڑی شان ہے، اور یہ ماتھا کسی اور کے سامنے نہیں، صرف رب کے سامنے جھکا۔
یہ سبق اس نبی نے ہمیں پڑھایا، سچ، حیا، شرم، غیرت، ادب کا سبق ہمارے نبی نے ہمیں پڑھایا۔ یہ تقریر تھی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت جعفر نے تقریر ختم کی، توجہ ہے میری طرف، حضرت جعفر نے تقریر ختم کی۔ جس وقت تقریر ختم ہوئی، عیسائی بادشاہ جو تخت پہ بیٹھا تھا پکار اٹھا، مرحبا بکم وبمن جئتم من عنده اشہد انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ او مکہ سے چل کے حبشہ میں آنے والوں، تمہاری مکہ سے حبشہ میں آمد بھی مرحبا، اور تمہارے نبی کی عرشوں سے مکہ میں آمد بھی مرحبا۔ جاگ دے ہو کہ کوئی نہیں؟ اے علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے، میں تقریر بنان واسطے جی میں عادت ہوندی مولویاں نو اپنی طرف سے جملہ نہیں بولا، جو عربی عبارت ہے نا اس عربی لفظ کا ترجمہ ہی یہی ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ کیا مرحبا بکم، تمہاری آمد، بول پو، تمہاری آمد بھی، وبمن جئتم من عنده، تے جس دے کولو آئے ہو ان کی آمد بھی مرحبا۔ مرحبا کا نعرہ عیسائی بادشاہ کے محل میں عیسائی کی زبان سے ہی لگوا دی۔ اب کیا کہا اس نے؟ اشہد انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واشہد انہ الذی نجدہ فی التوراۃ والانجیل واشہد انہ بشر بہ عیسی ابن مریم وموسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ تو وہی ہیں، یہ تو وہی ہیں جن کی بشارتیں موسیٰ اور عیسیٰ دے کر گئے ہیں، یہ تو وہی ہیں جن کی تعریفیں، جن کی نعتیں ہم نے تورات میں بھی پڑھی ہیں، انجیل میں بھی پڑھی ہیں۔ ایک فتویٰ تسی دے چھوڑو سارے بھرا، عیسائی مسلمان ہو گیا کہ نہیں؟ اشہد انہ رسول اللہ پڑھ کے عیسائی کیا ہو گیا؟ عیسائی مسلمان ہو گیا۔ اب یہ تھی محفل میلاد، یہ تھی محفل میلاد، تے محفل ختم ہوئی تے عیسائی اے بھائی ہون جاگ جاؤ جڑے پہلے ستے رہے ہو، میں تقریر ختم کرنے کی طرف بھی آ رہا ہوں اور آخری نتیجہ اور جو موضوع ہے میں اس کی طرف بھی آ رہا ہوں۔ عیسائی کیا ہو گیا؟ جس وقت صحابہ عیسائی کے دربار میں انٹر ہوئے تب عیسائی کیا تھا؟ عیسائی تھا۔ جب تلاوت شروع ہوئی تب، بولتے جانا ساتھ ساتھ، تب کیا تھا؟ جب تلاوت ختم ہوئی تب عیسائی تھا۔ جب حضرت جعفر کی تقریر شروع ہوئی تب، تقریر کے دوران تے تقریر ختم تو پھر کفر بھی، تقریر ختم تو کفر بھی اندر کا، عیسائیت بھی، عیسائی کی ہو گیا مسلمان۔ لو جی اب میں اپنے موضوع پر آ چکا ہوں، محفل میلاد ثابت ہو گئی کہ نہیں؟ رزلٹ کیا نکلا؟ عیسائی کیا ہو گیا؟ مسلمان۔ اس عیسائی نے یہاں تک جو مسلمان ہوئے، ابھی بالکل تازہ مسلمان ہوئے، کہا لولا انا ما فیہ من الملک لا اتیتہ حتی اکون انا احمل علیہ، اگر ملکی مجبوریاں نہ ہوتیں تو میں حبشہ چھوڑ کے مکہ چلا جاتا۔ صرف اتنا نہیں بھائیو، کہا حتی اکون انا احمل علیہ، تو میں اس رسول کے نالین اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتا۔ جاگ دے ہو؟ ہے کون؟ کوئی بازار کا ریڑھی لگانے والا مزدور غریب نہیں، بادشاہ وقت، اور اپنے لیے کس کام کو سعادت سمجھتا ہے کہ میں جا کے ان کے نالین مبارک اٹھاتا۔ بتا گیا بادشاہ کہ خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ کہا میں جا کے تمہارے نبی کے جوتے اٹھاتا، وَآنَا وَدِّهُ، تے کوزہ پھڑ کے وضو ہی میں کرانا، کوزہ پکڑ کے وضو ہی۔ تبدیلی آ گئی کہ نہیں؟ تبدیلی آئی کہ نہیں؟ آئی کے دن آ محفل میلاد کی برکت سے،
محفل میلاد کی برکت سے۔ اب ایک بات آپ مجھے بتاؤ، اگر جس وقت عیسائی بادشاہ نے کہا تھا اس نبی پہ جو کچھ اترتا ہے وہ وحی ہمیں سناؤ، کہ حضرت جعفر کہہ دیتے کہ ہمارے نبی کے کچھ مولوی صحابہ ہیں ان کو ہی قرآن آتا ہے، سانوں تے نہیں آندا، ایمان نال دسنا عیسائی مسلمان ہو ویندا؟ ہن سارے بولنے پوسے عیسائی مسلمان ہوتا؟ کیا کہتا؟ یہ تسی نہیں یاد کیتا اس نبی پہ اترنے والا کلام، سانو خیر نال دعوت دے سو، ایویں ہے کہ نہیں؟ چلو اگلے سٹیپ پہ آ جاؤ۔ جس وقت عیسائی بادشاہ نے کہا اس نبی کی تعلیمات سناؤ، اس نبی کی تعلیمات سناؤ، تو حضرت جعفر بن ابی طالب فرما دیتے بھائی نہیں، سانو تے پتہ ہی نہیں، یہ اس نبی کے کچھ مفتی صحابہ ہیں ان کو ہی دین آتا ہے، ہمیں نہیں آتا۔ پھر عیسائی مسلمان ہو جاتا؟ بھائی جاگ کے سننا، عیسائی مسلمان ہو جاتا؟ یہ کہہ دینے کہ سانو تعلیمات محمدیہ کا پتہ ہی نہیں ہے، مسئلہ شریعت کا آتا ہی نہیں ہے، تو عیسائی مسلمان ہو جاتا؟ نہیں نا۔ تیسرے سٹیپ پہ آ جانا، تو باتیں ساری یاد بھی رکھنی ہیں۔ اگر حضرت جعفر نے جو تقریر سنا دی تھی شروع سے آخر تک کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ان چیزوں کا حکم دیا، اس چیز کی اصلاح فرمائی، حضرت جعفر کی ساری تقریر عیسائی سن لیتا اور ان تعلیمات کا رنگ ان کے وجود پر نظر نہ آتا، تو عیسائی مسلمان ہو جاتا۔ سو کے لفظاں یہ گل سمجھاواں، جیڑا دین سنا رہے سن اس دین دے اتے عمل اپنا سنان والے دا ہی نہ ہوندا، تو عیسائی مسلمان ہو جاتا؟ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا قرآن سناؤ، تو صحابہ نے، اس نے کہا دین کی تعلیمات سناؤ، تو صحابہ نے دین سنا دیتا۔ جو اس نے غور سے دیکھا تو جو تعلیمات محمدیہ بادشاہ کے ایوان میں حضرت جعفر سنا رہے تھے، سر کی چوٹی سے پاؤں تک ان تعلیمات کا رنگ صحابہ کے وجود پہ نظر بھی آ رہا تھا۔ تو اب کیا ہو گیا؟ عیسائی حاضر رہنا بھائی، عیسائی کیا ہو گیا؟ تو ساڈیاں ربیع الاول شریف کے مہینے میں 1 2 10 12 15 20 30 محفلیں تو نہیں ہوتی، بے شماریاں ہی محفل ہوتی ہیں، تو اینج دا رزلٹ کیوں نہیں نکلدا؟ اے ہون اوکھا سوکھا ہے گلاں سن لینیاں، محفلیں بڑی کرتے ہیں ہم، اے رزلٹ کیوں نہیں نکلدا بھائی؟ وجہ یہ ہے میرے بھائیوں، کچھ خرابیاں یہاں پر ہیں، کچھ خرابیاں یہاں پر ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہاں پر سے مراد ہے کچھ ممبر و محراب کے وارث جنہوں نے دین سنانا تھا وہ نہیں رہے جیسے وہ تھے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور جنہوں نے سننا تھا وہ بھی وہ نہیں رہے جن کو سننے کا مزاج ہو۔ اب آ جاؤ، میں نے ایک بات کہی تھی یاد رکھنی ہے، صحابہ جس وقت جان لگے، یاد ہے جو مل کے مشورہ ہوا تھا، تو صحابہ نے کیا کہا تھا؟ کہیں گے وہ، یار بول پو تاں میں یقین آسی کہ تمہیں تقریر یاد ہے، کہیں گے وہ جو، تے اگلے لفظ کیا تھے؟ شاباش، جو مرضی ہو جائے، جو جاتے ہوئے ان کا ارادہ کیا تھا؟ کہیں گے وہ جو رب کا حکم، جو رب کے رسول کا پیغام، جو تے جڑا اسی ایس ممبر واسطے بلایا ہوئے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ جی او ممبر پہ بیٹھ کے بھی ان کی طبیعت دیکھ کے بولے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اپنے مجمع کی طبیعت دیکھ کے بولے کہ کس گل تے سبحان اللہ زیادہ آسی تے کس گل تے اس کی تقریر میں کیا اثر ہوگا؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اتھے تے جان آلیاں پہلے آکھیا، جو رب نے کہا وہ بولیں گے، جو رب کے نبی نے کہا وہ بولیں گے، اور آخری لفظ کیا تھے؟ کائنہ ماکان، جو مرضی ہو جائے، تے آن آلے دی طبیعت یہ ہوئے کہ مجمع ویک کے بولنا، تے پھر دین خاک عوام دے جھولی چ پونا، کاوڑ تو نہیں گئے؟
جو کاوڑ بھی جاؤ تو میں نے پرواہ ہی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے نا کہ اس نبی کے غلام کی بات ہی تو سنا رہے ہیں جنہوں نے کہا تھا باویں جو مرضی ہو جائے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ جو مرضی ہو جائے، دین حق رب کا سنائیں گے، جو مرضی ہو جائے۔ کہ آن اللہ اگر مجمع کی طبیعت کو دیکھے، مصطفیٰ کی شریعت کو نہ دیکھے، پھر اثر کیا خاک ہوگا۔ آنے سے پہلے ارادہ یہ ہو کہ تقریر انج دی کراں کہ والوی بلان۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو صحابہ تو یہ سوچ کے آئے اساں جو سنائنا ہے سنائیں گے، باویں ملک کو ہی کاٹ دیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ممبر پہ بیٹھنے والا بھی یہ سوچ کے بولے کہ تقریر اس طرح کی سناؤں کہ مسجد میں سے نہ نکالیں، کڑوی جاؤ خیر ہے، تو پھر بول دے کیوں نہیں؟ خطیب بھی یہ سوچ کے بولے کہ وہ سناؤں کہ مسجد سے نہ نکال دیں، تو صحابہ یہ سوچ کے بولیں بھاویں ملک کے چکاٹ دیں، سنائیں گے وہ جو رب کے رسول نے فرمایا۔ ارادہ پکا تھا تو رنگ یہ لگا، ادھر سے تقریر ختم ہوئی، ادھر سے کافر کے کفر کا تالا ٹوٹ گیا، ادھر سے بیان ختم ہوا، ادھر سے عیسائی کی زبان پہ کلمہ محمد جاری ہو گیا۔ کیوں؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آنے والوں کے دل میں کیا تھا؟ اخلاص تھا، رسول خدا کی ذات سے پیار تھا، مجمع کے مزاج کو دیکھ کے نہیں بول رہے تھے، وہ دربار مصطفیٰ کو دیکھ کے بول رہے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کس پہ یہ واہ واہ کہیں گے، انہوں نے یہ دیکھا بولنا وہ ہے جس پہ رب کے فرشتے بھی واہ واہ کہیں، رب کے فرشتے بھی۔ تو میں پوچھتا ہوں حضرت جعفر کی تقریر پر فرشتوں نے واہ واہ کہی ہوگی کہ کوئی نہیں؟ جس تقریر پہ عیسائی بادشاہ مسلمان ہویا کہ بھائی تھوڑا جہا نہیں مزاج بدلا، میں تو بات کو روک کے ادھر آ گیا، اس سے بڑھ کر مزاج یہ بدلا کہ بادشاہ جیڑا تحفے لئی بیٹھا سی نا، اللہ کی قسم دکھانے کا میں ذمہ دار ہوں، اس عیسائی بادشاہ نے تحفے واپس کر دیے، تحفے واپس لے جاؤ۔ سنو، میں کسی قیمت پر اس نبی کے ان غلاموں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ چینجنگ آئی کہ نہیں بھائی؟ آئی ہوئی شے ہاتھ چ واپس بھلا کون کرے نا، تے ہوئے بادشاہ تے پھر کیسے کرتا ہے؟ پر اس بادشاہ نے کہا چلو نکلو میرے دربار سے، لے جاؤ یہ تحفے، ان کو میں کسی قیمت پر بھی تمہارے حوالے۔ تے حبشہ دا قانون بنیا، اے بھی میں ذمہ داری نال عرض کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا او حبشہ والو، مکہ سے آنے والے مہمانوں کی عزت کرنا، مکہ سے مہمان آنے والے مہمانوں کی کیا کرنا؟ عزت کرنا۔ تے اگلا قانون کیا بنایا؟ کہا جس بندے نے ان کو ستایا میں اسے جرمانہ لوں گا، جس بندے نے ان کو ستایا میں ان سے۔ طبیعت دیکھ کے بولے سن؟ نہیں یار، طبیعت دیکھ کے نہیں، شریعت دیکھ کے بولے تھے۔ رب نے مزاج بدل دیا کہ نہیں؟ کیونکہ یہ دل اس کی دست قدرت میں ہے، وہ اپنے ہی زمانے والوں کو سمجھا دیتا ہے، جو میری شریعت کا لحاظ رکھ کے بولتا ہے لب دلوں کی توجہ ان کی طرف ضرور فرما دیتا ہے۔ جو شریعت دیکھی، طبیعت نہیں دیکھی، مزاج نہیں دیکھا، حالات نہیں دیکھے، انہوں نے مصطفیٰ کا دین سچا سنایا، اس کی زبان میں رب نے تاثیر بھی پیدا کی کہ کوئی نہیں۔ دوبارہ پلٹو، صحابہ کیا مشورہ کر کے آئے تھے؟ جو رب نے دیا، جو رب کے رسول نے دیا وہ سنائیں گے۔ کائنم ما آن والا آن تو پہلے پوچھے میں نے کی دے سو، مجھے کیا دو گے کہ میں تقریر کرنے آؤں؟ اور اس کی تقریر کا اثر خاک ہوگا۔ اور بول پڑو، تسا کہڑے خطیب بیٹھے ہو، تسی کہڑیاں تقریراں کر دیو؟ اے تقریر تو میں اپنے آپ دی خلاف ہی اپنے پیٹی براواں دے بارے ہی کر رہا نا، تسان کے مسئلہ تسی دے بولو، پھر اثر کوئی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور بولو تو صحیح، پھر کیا اثر ہوگا؟ وہ آتے ہوئے یہ سوچ کے آ رہے ہیں بھاویں ملک کے چکاٹ دے وے، یہ سوچ کے آئے کہ میری جیب بھی بھریں، تب اثر کیا ہوگا؟
اثر کے لیے ضروری ہے کہ نگاہ گنبد خضرا پر ہو، اس دربار پہ نگاہ ہو اور ان کی ذات کی خاطر ہی بولے، نہ مجمع کی داد کو دیکھے نہ مجمع کے انداز کو دیکھے۔ جو رب کا فرمان ہے سنا جائے، بھامیں کوئی گھور کے دیکھے تھے، بھامیں کوئی پیار سے دیکھے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جس ہستی پاک سے ہم نے پڑھا، ہمارے استاد محترم حضور اشرف العلماء شیخ الحدیث والتفسیر علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے علاقے کے لوگ اچھی طرح جانتے ہوں گے، اس ہستی نے کبھی مجمع نہیں دیکھا تھا۔ ہزاروں کے مجمع میں جو تقریر ہوتی تھی وہ 15-20 میں بھی وہی خطاب ہوتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ نگاہ مجمع پہ نہیں، نگاہ اس کی ذات پہ۔ اور پھر استاد محترم رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں سنا، کشمیر کے اندر ایک پارٹی تھی جنہوں نے محفل کے لیے استاد محترم کو دعوت دی اور بلایا اور دعوت دے کر تقریر بھی کروا لی کشمیر میں، تو خدمت کوئی نہ کی تھی۔ اگلے سال پھر ٹائم منگیا، استادوں نے ٹائم دے دیا۔ وہ حیران، بھئی پچھلے سال دا ویر لوکی کڈ دینے تھے، اس بندے پھر کی کیتا، ٹائم دے دیتا۔ پھر تقریر کرائی تھی خدمت، تیسرے سال پھر ٹائم مانگا، استاداں پھر بھی ٹائم دے دیتا۔ جاگ دے ہو گیا نہیں؟ اسی تو ایس دور دیاں ماراں کھا دیاں نا، ٹھیک ہے، ہمارا ساؤنڈ بھی صحیح نہ چلے تو خطیب اٹھ کے نعت خان میک سٹ کے ٹر جاندہ، یار تو ساؤنڈ واسطے پڑھدا۔ جن کے لیے پڑھتے ہو وہ ساؤنڈ پہ سننے کے محتاج نہیں ہیں، وہ تمہارے دل سے آواز نکلے تو اس کو بھی سنتے ہیں۔ تیسری دفعہ بھی بلایا تو خدمت کوئی نہ کی۔ اب ان کو لگ گیا پتہ کہ یہ بندہ ذات خدا کے لیے ہی سفر کر کے آتا ہے۔ تیسری دفعہ خدمت نہ کی تھی تو توڑ سرگودے آئے۔ پچھلیاں 3 محفلوں دی خدمت بھی پیش کی تھی تے الگ نذرانہ بھی دیتا تے مدرسے دی بھی خدمت کر کے گئے۔ انہوں نے کہا ہم نے چیک کرنا تھا بندے کا خلوص کتنا ہے، تے خدا دی قسم ہے ساڑیاں اتنیاں سختیاں زیادہ نہیں سن جتنا تمہارا خلوص پکا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ انداز ہے خطابت کا کہ جس نے ممبر پہ بیٹھنا ہے اس کی نگاہ فقط ذات خدا پہ ہونی چاہیے، عوام پہ نہ ہو، فقط ذات خدا پر، ذات مصطفیٰ پہ نظر ہو۔ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا بھی پڑ جائے۔ حکیم کو دوائی لین جان دے ہو، چلو حکمت کے دور گھٹ گیا، ڈاکٹر کو جان دے ہو کہ نہیں؟ آپ نے ہاتھ چیک کرایا، ڈاکٹر نے نبض دیکھ کے علاج دریافت کیا تو پرچی پہ لکھنے لگا دوائی، آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اور کہو اے دوائی لکھ، اے دوائی لکھ، اے دوائی لکھ۔ ڈاکٹر کڑوی ویسی کہ نہیں؟ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ یا چلو میڈیکل اس کے اپنے پاس ہو، وہ دوائی اٹھا کے دینے لگے، تسی کھلو کیا کو نہیں اے نہیں اے دے، ہوں ڈاکٹر کی آکسی یہ ایڈا ہی سیانا سی تے گھر بیٹھا رہندا، مجھے چیک اپ کرایا ہے تو دوائی میں وہ دوں گا جیسی تجھے بیماری ہے۔ سمجھ لگ گئی کہ نہیں؟ تیرا علاج کرے میں وہ دوائی دوں گا۔ اور بھائیوں ممبر و محراب کے وارث، جو ممبر و محراب کے وارث ہوتے ہیں، جو اللہ کے رسول کا دین اللہ کے محبوب کی امت تک پہنچانے والے ہوتے ہیں، وہ بھی اس امت کے حکیم ہوتے ہیں، وہ بھی اس امت کے ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ ان کی مرضی عوام کے مزاج کو دیکھ کر کہ دیکھیں کہ ان کو بیماری کیا ہے، اس بیماری کا علاج بتانا ممبر و محراب کے وارث کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ اگلے سے پوچھے تساں کی چاہتے ہو تے مریض کدی چنگی دوائی سوچ سی، او تے کڑوی تو آپ ہی نس سی۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تے جیڑا ڈاکٹر مریض کے مشورے سے ہی دوائیاں دے، اس کی دوائی سے بھلا مریض ٹھیک ہوگا؟ ڈاکٹر کو یہی چاہیے مریض کا مشورہ نہ سنے، جو اس کی حکمت اسے بتا رہی ہے اس پہ عمل کرے۔ تو ایس ممبر و محراب کے وارث کا بھی حق بنتا ہے ان مریضوں کی نہ سنیں، جو رب کا دین بتا رہا ہے وہ فیض امت میں تقسیم کر کے جائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ رب کے محبوب بھی راضی ہو جائیں گے، رب ذوالجلال بھی راضی ہو جائے گا۔ جی او راضی ہو گئے تو اثر آپ پہ ہی پہ جائے گا۔ وہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ چلو واپس پلٹو اور پھر دوبارہ ادھر آئیں گے۔ حبشہ کے بادشاہ نے کیا کیا؟
پھر بھول گئے، مسلمان ہو گیا کہ نہیں؟ تحفے بھی واپس کر دیے، مسلمان بھی ہو گیا، حضور کے صحابہ کو دی عزت، حضور کے صحابہ کو دی عزت۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے حضور کے صحابی کی تقریر سن کر حبشہ میں تبلیغ شروع کی۔ حبشہ میں لوگوں نو چون چون کے بلانا کہ اس نبی کا کلمہ پڑھو، اس نبی کا کلمہ پڑھو۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ پہلی عام لوگ پوچھ لیتے ہیں، وہ بھی بتاتا چلوں کہ کلمہ پڑھا کے نا جب تک سرکار تھے مکہ میں بھیج دیتا، جب گئے مدینہ میں بھیج دیتا، جاؤ ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی کر کے آؤ۔ جنہ کلمہ حبشہ پڑھیا کہ مصطفیٰ کے پاس بھی چلے گئے، بن گئے صحابی۔ کیا بن گئے صحابی۔ تے نجاشی خود حضور کے دربار میں حاضر نہ ہو سکا، خود حاضر صحابہ سے ملا، تو یہ کیا بن گیا؟ نہیں تابی۔ جو حضور سے مل کے آئے وہ بنے صحابی، تے نجاشی بنا تابی۔ عام طور پہ پہلی بھی کہتے ہیں کہ ایسے تابی کا نام بتاؤ جس کے ہاتھ پہ صحابی نے کلمہ پڑھا ہو، ایسے تابی کا نام بتاؤ جس کے ہاتھ پہ صحابی نے کلمہ پڑھا ہو۔ وہ ایک ہی تابی ہے جس کو نجاشی کہا جاتا ہے۔ یہ نجاشی وہ ہے جس کے ہاتھ پہ صحابہ نے کلمہ پڑھا۔ ایتھے مسلمان کر کے حضور کے دربار میں بھیجنا، جاؤ حضور کی بیعت بھی کر کے آؤ۔ صحابہ بن کے آتے رہے، نجاشی کلمہ پڑھاتا رہا۔ نجاشی فوت ہو گیا حبشہ میں، نجاشی فوت ہوا حبشہ میں۔ یار شور تے نہ کرو، چلو آپ توجہ میری طرف رکھو، آواز تو آ رہی ہے نا، سب کو سمجھ بھی آ رہی ہے۔ نجاشی فوت ہو گیا کہاں پہ؟ حبشہ میں۔ میرے نبی تھے مدینہ شریف میں، توجہ میری طرف ہی رکھنا۔ نجاشی فوت ہوا حبشہ میں، نبی علیہ السلام تھے، کہ صحابہ کا کیا تھا؟ خدمت گزار تھا، صحابہ کی عزت دینے والا تھا نا، تو وہ وہاں پہ فوت ہوا۔ میرے نبی علیہ السلام نے کہا ہم نجاشی کا جنازہ مدینہ میں پڑھیں گے۔ قسمت ہے کہ نہیں؟ نجاشی کا جنازہ مدینہ میں پڑھیں گے۔ جس نجاشی کی موت پر مدینے والے نے جنازہ مدینے میں پڑھا، میں ان کی موت پر کروڑوں زندگیاں ہماری قربان، جن کا جنازہ رب کے رسول نے پڑھا۔ اور غیبانہ نہیں تھا، کیونکہ رب کے رسول نے پڑھنا چاہا۔ رب نے کہا جبریل جاؤ درمیان کے حجابات پردے ہٹا دو، نبی کھڑے مدینہ میں ہوں، حبشہ والا جنازہ میرے نبی کے سامنے ہو۔ سرکار کے معجزے کے طور پر وہ جنازہ حضور کے سامنے تھا، غائبانہ نہیں تھا۔ سرکار نے مدینہ میں جنازہ پڑھا حضرت نجاشی کا۔ عزت بخشی کے کوئی نہ، اتنیاں کرم نوازیاں ہوئیں۔ آگے چلو، پھر حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں ایک وفد آیا حبشے سے حضور کو ملنے کے لیے۔ آخری بات بھائی، بالکل لاسٹ بات، وفد آیا حضور سے ملنے کے لیے، کہاں پہ؟ شاباش، کہاں پہ آیا؟ کہاں سے؟ حبشہ سے۔ علاقہ وہ تھا نجاشی والا، وہاں سے کچھ لوگ حضور کو ملنے کے لیے آئے۔ اللہ کی قسم سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، جب سرکار کے ملنے کے لیے آئے، ان مہمانوں کے لیے دسترخوان مدینے کے تاجدار نے اپنے ہاتھوں سے بچھایا، لنگر اپنے ہاتھوں سے ان کو کھلایا، پانی اپنے ہاتھوں سے ان کو پلایا۔ صحابہ اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوکر، ہم خدمت گزار، ہم یہ خدمت کر دیتے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہم کانوا لاصحابی مکرمون فانا احب ان اکافئہم، فرمایا یہ اس دیس کے ہیں جس دیس والوں نے میرے صحابہ کو عزتیں دی تھی، اب میں چاہتا ہوں میں ان کو بدلہ اپنے ہاتھوں سے عطا فرماؤں، اس واسطے ان کے کھانے پینے کا بندوبست بھی میں اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہوں۔ یہ سارا رنگ چڑھا ایک محفل کے صدقے سے، ایک آمد مصطفیٰ کے ذکر سے رنگ چڑھا اتنا کہ نجاشی کلمے پڑھا کے حضور کے مرید کرواتا گیا۔ بھائی میری تقریر ختم، آپ لوگ یہ گفتگو سن چکے ہو، یہ بات ذہن میں رکھنا، آپ بھی کچھ بدلو، فقط قصور منبر و محراب کا ہی نہیں ہے، تھوڑا سا آپ بھی مزاج بدلو، کچھ اپنی ضرورت اور دین سننے کا مزاج بناؤ۔
صرف یہ نہیں کہ مسجد کے امام سے کہو قاری صاحب وہ بندہ بلاؤ یہ چس آ جاوے، چس ہی لینی تو پھر کوئی اور شے سن لو، سننی بھی محفل ہے اور چس لینی ہے، اور یہ دیکھو جس سینے میں ایمان ہو ان کے سامنے فقط نام مصطفیٰ بھی آ جائے تو چس آپ ہی آ جاتی ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ سچی محبت ہوتی یار دا نا ہی آ جاوے، آئی سمجھ کے نہیں؟ اس نام سے بھی ہمیں عشق ملتا، محبت ملتی ہے، سرور ملتا ہے، لذت ملتی ہے۔ یہ نہیں ملتی تو نہ سن کے انگوٹھے کیوں چوم دے ہو؟ ان کے نام میں بھی تو تاثیر ہے کہ نہیں ہے؟ پھر یہ مطالبہ کہ کان پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنے والا ہو تب بلاؤ، کیوں بھائی؟ تو ذرا رسول اللہ کا دین سننے کا مزاج بناؤ، شریعت محمدی سننے کا مزاج بناؤ۔ لاکھوں اڑا دیتے ہو، اپنے علاقے کے مدارس کو پکا اور مضبوط کرو، جس مدارس سے وہ جوان پیدا ہوں جو مصطفیٰ کا دین کریا کریا بستی بستی پھیلائے۔ مدارس کو پکا کرو، جو مدارس کے محتمم علماء مدرسین علماء ہیں ان کے ساتھ تعاون کرو، تاکہ وہ علاقے کے اندر ایسے لوگ پیدا کریں جو تمہاری نسلوں کے ایمان کے بھی محافظ بنیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تقریر ختم۔ میری گفتگو پر کسی بھائی کو کوئی اعتراض ہو، سوال ہو، اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر سوال کر سکتا ہے جی، یہ نہ ہو